جنرل کا یہ اقدام بے عزتی ہی نہیں بلکہ دھوکہ ہے کہ پاکستان برسوں سے افغانستان کے لیے ایک مہربان ہمسایہ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افغان کونسل جنرل پہلے سے ہی ایسا کرنے کا سوچ کر آئے تھے۔ پاکستان کو اس معاملے پر پرزور احتجاج کرنا چاہیے اور افغان سفارتکار کو ملک سے نکال دینا چاہیے۔ السلام علیکم مادری ملت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں، میں ہوں نثار خان۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں، صحافیوں، سوشل ورکروں کی تنقید اور دفتر خارجہ کے بھرپور احتجاج کے بعد افغان کونسل نے ترانے کی بے توقیری پر ان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ رد عمل کیا ہے اور اس کے باوجود پاکستان دفتر خارجہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ واضح رہے کہ پشاور میں ایک تقریب کے دوران افغان کونسل جنرل پاکستان نے قومی ترانہ شروع ہونے کے بعد اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہے تو شاید ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بات کتنی بڑھ جائے گی اور انہیں اس پر باقاعدہ وضاحت دینا پڑے گی۔ منگل کے دن اس تقریب میں جہاں صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے، جیسے ہی پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہوا تو تمام شرکا معمول کے مطابق احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن دو لوگ ایسے تھے جو اپنی نشستوں پر برجمان رہے۔ ان میں سے ایک شخص افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر تھے، جبکہ دوسری شخصیت بھی ان کے ساتھ اس تقریب میں شریک تھے۔ جیسے ہی اس تقریب کی یہ ویڈیو سامنے آئی، سوشل میڈیا پر قومی ترانے کی بے توقیری کا الزام عائد ہونے لگا اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ پشاور کے افغان کونسل خانے کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا۔ ترجمان کی جانب سے بیان میں یہ وضاحت دی گئی کہ یہ پاکستان یا اس کے قومی ترانے کا توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بیان میں کہا گیا ہے، پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری مقصد نہیں تھا، لیکن چونکہ ترانے میں میوزک تھا اس لیے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے۔ ترجمان کے مطابق اگر یہ ترانہ بغیر موسیقی کے چلتا، اسے بچے پیش کرتے تو کونسل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے بھی اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان کونسل خانہ اس بارے میں وضاحت کر چکا ہے کہ ایسا قومی ترانے میں میوزک کی وجہ سے ہوا۔ بدھ کے روز ایک تقریب میں صحافی کے سوال کے جواب میں علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ افغان کونسل جنرل کو پاکستان کے قومی ترانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ اس بارے میں خود وضاحت بھی جاری کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا کہ مذہبی تقاریب میں مسلم ممالک کو دعوت دی جاتی ہے اور اس لیے اس تقریب میں افغان کونسل جنرل کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس سے قبل پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی کے مطابق دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے افغان سفارتکار کے اس عمل کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی اور پاکستان کے قومی ترانے کی بے توقیری قرار دے دیا تھا۔ بیان کے مطابق ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان نے اس واقعے کے بعد اسلام آباد اور کابل میں افغان حکام سے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، مگر دوسری جانب سوشل میڈیا پر علی امین گنڈاپور پر تنقید کا بھی سلسلہ شروع ہے۔ اس واقعے پر پاکستان میں سوشل میڈیا پر صارفین نے افغان کونسل جنرل کے ساتھ ساتھ علی امین کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ صارف نے علی امین گنڈاپور کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ عوام کو جواب دیں کہ جو شخص پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوا، کیا وہ اس کانفرنس میں شرکت کا اہل تھا؟ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے حال ہی میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے صوبے میں بڑھتی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے افغان سے خود بات چیت کریں گے اور وفد بھی بھیجیں گے۔ پاکستان کا گزشتہ کچھ عرصوں سے موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کی لہر میں اضافے کی وجہ سے کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق انہوں نے بارہا افغانستان کو ثبوت دیے، مگر طالبانی حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہ کر سکی اور نتیجتاً یہ گروہ ٹی ٹی پی زیادہ آزادی سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تاہم افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ اپنے اس اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے پھر گزشتہ ہفتے جمعرات کی شام پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ شاکر سے ملاقات بھی کی تھی، جس میں انہوں نے اس ضرورت پر زور دیا تھا کہ علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے۔ صحافی مبشر زیدی نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اس معاملے پر پرزور احتجاج کرنا چاہیے اور افغان سفارتکار کو ملک سے نکال دینا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ان سے بایو جیسا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کا رد عمل یہ ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ایکس پر رد عمل میں کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے۔ زبیر نے تجویز بھی دی کہ افغان سفارتکار کو افغانستان
واپس بھیج دیا جائے۔ محمد فیض نامی صارف نے لکھا ہے کہ پاکستان برسوں سے افغانستان کے لیے ایک مہربان ہمسایہ رہا ہے۔ افغان قونصل جنرل کا یہ اقدام بے عزتی ہی نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افغان قونصل جنرل پہلے سے ہی ایسا کرنے کا سوچ کر آئے تھے۔